نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي الزهراء محمد اللهم صل على محمد وآل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه. صبح جمعہ جمعے کا دن امام زمان سے منسوب ہے. اپنے امام زمانہ سے توسل کیجیے اور امام زمانہ سے توسل کرتے ہوئے اپنے دلوں کو کربلا روانہ کیجیے. اپنے دلوں کو کربلا روانہ کیجیے. ایک دفعہ تصور کیجیے کہ قبر حسینی کے سامنے کھڑے ہیں. اس تصور کے ساتھ سب مل کے کہیے السلام علی الحسین وعلی علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اللهم ارزقنا زيارة الحسين وارزقنا شفاعة الحسين. اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين. اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار اس کی سال ہمیں کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما. اور زوال قبر حسینی کے سفر میں جو رکاوٹیں بالخصوص اس عشرے میں جانے والے کئی زائرین ایسے ہیں جنہیں بھی مختلف قسم کی رکاوٹوں کا سامنا ہے. پروردگار تمام رکاوٹوں کو دور فرما. ان کے سفر کو آسان فرما. ان کے سفر کو بے خطر فرما. پروردگار آج روز جمعہ ہے, روز امام زمانہ ہے.
پروردگار ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے سرور حسین سید سردار کے حضور میں تاجیل فرما، ہم امام کے ناصران میں شمار فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنو فرما۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، فانتظروا إنكم معكم فانتظروا صلوات الله۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قرآن میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تم انتظار کرو۔ تو شاید یہ خطاب پیغمبر سے ہے، اور یہ پیغمبر کے کلام کو جو ہے نقل کیا گیا ہے، منتظر انتظار کرو، اور فقط تم انتظار کرنے والے نہیں ہو، ہم بھی انتظار کریں۔ جمعے کا دن امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب، اور دنیا میں امام زمانہ کے چاہنے والے دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں وہ اپنے مولا و آقا سے توسل کرتے ہیں۔ یہ دن وہ دن ہے کہ جس دن امام زمانہ کے ظہور متوقع ہے۔ جمعے کا دن وہ دن ہے کہ جس دن توقع ہے کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، اور جب صبح جمعہ ہوتی ہے تو عاشق امام زمانہ اس امید سے صبح کرتا ہے کہ شاید یہی وہ صبح ہے، یہی صبح ظہور بن جائے، اور میرا مولا و آقا پردہ غیبت کو ہٹا کر ظہور کی منزل پر آ جائے۔ اور یہ وہ مولا، وہ آقا ہے کہ فقط میں انتظار نہیں کر رہا، بلکہ 1,24,000 انبیاء نے اس کے ظہور کا انتظار کیا۔ جس کی ملاقات کے شوق میں امیر المومنین کہتے تھے آہ آہ شوقاً لرؤیتہ۔ وہ امیر المومنین کی جو شاہ ولایت ہیں، ابو الائمہ ہیں، تمام اوصیاء کے سردار ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے بارے کے انتظار میں آہ آہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ یہ جب ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایات اور ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لو ادرکتہ لخدمتہ۔ اللہ اکبر! ایک امام معصوم کے کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں اگر اپنے بارے کو درک کر لوں، اپنے بارے کی کو درک کر لوں، پالوں، تو میں اس کی خدمت کروں۔ یہ مقام ہے اس امام کا جس کی امامت کے غیبت میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ فقط ہم اس کے انتظار میں نہیں ہیں، بلکہ تمام ہستیاں، انبیاء، اولیاء، اوصیاء اس کے انتظار میں ہیں۔ اور جب وہ تشریف لے کر آئیں گے تو سب سے پہلا جو نعرہ بلند کریں گے یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ رخشانا۔ اے اہل عالم، اے دنیا والوں، جان لو، آگاہ ہو جاؤ کہ میرے جد حسین کو پیاسا کیا۔ سب سے پہلا جو نعرہ بلند کریں گے امام زمانہ وہ اپنے جد حسین ابن علی کی مظلومیت کا نعرہ ہوگا۔ اور
امام حسین، اور دیکھیں ان کا تعلق امام حسین سے کس انداز سے ہے. جب یہ تشریف لے کر آئیں گے تو پہلا نعرہ بلند کریں گے امام حسین کی مظلومیت کا. اور جب ہمارا 12واں امام زمانہ اس دنیا سے تشریف لے کر جائیں گے تو کوئی تو امام ہو جو اس 12ویں کو غسل دے، کفن دے، تجہیز و تکفین کرے. اب تو یہ آخری امام تھا نا، اس کے بعد تو کوئی امام آنے والا نہیں. معصوم کو معصوم غسل دیتا ہے، معصوم کو معصوم کفن پہناتا ہے، معصوم پر معصوم نماز جنازہ پڑھتا ہے، معصوم کو معصوم اپنے دست مبارک سے دفن کرتا ہے. یہ تو 12واں ہے نا، اس کے بعد تو کوئی امام آنے والا نہیں ہے. لیکن جب یہ دنیا سے جائے گا تو حسین ابن علی دوبارہ پلٹ کر آئیں گے. امام حسین دوبارہ تشریف لے کر آئیں گے اور اپنے 12ویں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیں گے، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنائیں گے اور کربلا میں دفنائیں گے. اللہ یہ وہ ہے کہ جب ظہور کرے گا تو سب سے پہلا نعرہ اس کا کیا ہوگا؟ اے عالم والوں، اے زمانے والوں، جان لو کہ میرا جد حسین پیاسا مارا گیا. اور آپ دعائیں نظمہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ کہاں ہے وہ جو حسین کے خون کا بدلہ لے گا؟ آیا وہ امام زمانہ کہ جس کا منتظر ہر نبی، ہر ولی، ہر امام ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، کہ جب ان پر وہ 29 جب وہ مسائل پڑے کہ انہیں در و دیوار کے درمیان پیس دیا گیا، اس وقت انہوں نے کون سا نعرہ بلند کیا تھا؟ یہ زبان حال تھا، یہ زبان قال تھا. یہی تو ان کی زبان پہ تھا نا، یا مہدی. یہی تو جملے تھے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور جب یہ مظلومیت کا حال فرشتوں نے دیکھا کہ یہ فرزند رسول، فرزند بطول، جسے رسول اللہ کیسے اس کے ناز اٹھاتے تھے، کس طریقے سے اس کا احترام کرتے تھے. لیکن فرشتے جانتے ہیں نا حسین کی عظمت کو. جب اس مظلومیت کے حال میں کربلا کے میدان میں دیکھا حسین کا لاشا پامال ہے، ایک دفعہ فرشتے گریہ کرنے لگے. فرشتوں نے پروردگار کی بارگاہ میں شکوہ کیا، اے پروردگار، تیرے حبیب کا نواسا ہے، اس کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، اس کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے. کوئی ہے جو اس کا بدلہ لے؟ تو ایک دفعہ پروردگار عالم نے ایک خوبصورت نوجوان کو دکھایا فرشتوں کو، یہ دیکھو جو حالت قیام میں ہے نا، یہی ہے جو آئے گا اور حسین ابن علی کے خون کا بدلہ لے گا. فرشتوں کو تسلی کس سے ہوئی؟ کہ جب فرشتوں نے امام زمانہ کی زیارت کی کہ ہے کوئی جو حسین ابن علی کا بدلہ لینے والا. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کا مسئلہ یہ ہے کہ جمعے کے دن یاد امام زمانہ میں گزاریں. ایسا نہ ہو کہ جمعہ گزر جائے اور ہم غفلت میں پڑے رہیں. اور جب ویسے تو روزانہ کے اعمال میں جہاں ذکر کیا جاتا ہے ایک عاشق امام زمان، ایک عاشق مہدی، ایک عاشق یوسف زہرا کی ذمہ داری اور روزانہ کے وظائف میں یہ ہونا چاہیے جب وہ صبح اٹھے نماز فجر پڑھ لے، نماز فجر پڑھنے کے بعد
نماز کی تاکیبات کو ادا کرنے کے بعد سب سے پہلا عمل کو جو انجام دے، ہر روز صبح نماز فجر کے بعد اپنے وقت امام کے ساتھ بیعت کرے، عہد کرے، پیمان کرے اور یہ کہے کہ مولا میں آمادہ ہوں، صبح شروع ہوئی ہے، دن شروع ہوا ہے، ابھی میں نے نماز فجر ادا کی ہے اور اس کو پڑھنے نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سب سے پہلا کام جو میں کر رہا ہوں وہ آپ کی بیان کر رہا ہوں۔ محمد وآل محمد صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، زمانہ بھولے تو بھول جائے، لیکن ہم کیسے بھول جائیں کہ جو ہم اس کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، چاہے مانوی رزق ہو چاہے مادی رزق ہو، اسی کے وسیلے سے نازل ہوتا ہے۔ کوئی رزق آسمان سے نازل نہیں ہوتا، یہ صدقہ ہے فرزند زہرا کا، یوسف زہرا کا۔ کم از کم جب آپ دسترخوان پر بیٹھے اپنے بچوں کو اتنا تو بتا سکتے ہیں، اے میرے بچوں، یہ جو تم رزق مادی کھا رہے ہو، کوئی ہے جس کا صدقہ ہے، اگر وہ نہ ہوتا نہ زمین کا فرش ہوتا، نہ آسمان کا شامیانہ ہوتا۔ یہ جو زمین بچھی ہوئی ہے، آسمان کا شامیانہ لگا ہوا ہے، یہ صدقہ ہے یوسف زہرا کا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ پہلا قدم ہے معرفت امام زمانہ کا، کہ ہم اپنے بچوں کو آگاہ کریں، خود بھی آگاہ ہوں اور اپنے بچوں کو بھی آگاہ کریں۔ کوئی ہے جس کے صدقے سے یہ کائنات چل رہی ہے، اگر وہ نہ ہو تو دنیا ختم ہو جائے گی، نابود ہو جائے گی۔ وہ ہے تو دنیا باقی ہے، وہ ہے تو دنیا کی نعمتیں ہیں، اور پھر یہ نعمت ظاہری ہو، یہ نعمت باطنی ہو، رزق مادی ہو، یہ رزق معنوی ہو۔ یہ جو آپ عرش اعلیٰ پر آئے ہیں، یہ رزق معنوی ہے۔ یہ جو آپ کی آنکھوں سے عرش اعلیٰ جاری ہے، یہ جو آپ یا حسین کر رہے ہیں، یہ رزق معنوی ہے۔ یہ کسی اور نے عطا نہیں کیا آپ کو، یہ جو رزق معنوی عطا کیا ہے وہ دینے والا بھی فرزند زہرا، یوسف زہرا، حضرت بقیت اللہ العظم ہے۔ ہماری زندگیوں میں ایسا نہ ہو یاد امام زمانہ اللہ، ہم اس شخصیت سے غفلت کر جائیں کہ جس کے وجود کے صدقے ہمارا وجود ہے۔ جب چاہنے والا صبح کرتا ہے، نماز فجر پڑھتا ہے، اس کے بعد دعائے عہد پڑھتا ہے، سب سے پہلا کام جو کرتا ہے دوسرے امور کو چھوڑ دیتا ہے، سب سے پہلے ہر روز اپنے امام کی بیعت کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے اس عمل کے ذریعے اگر میں کسی کی بیعت کروں گا تو وہ آپ ہی کی بیعت کروں گا، میں کسی اور کی بیعت کرنے والا ہی نہیں ہوں، میں بھی آپ کا چاہنے والا ہوں اور میرے آباء و اجداد بھی آپ کے چاہنے والے ہیں، میں آپ کا ناصر ہوں، میں آپ کا مددگار ہوں۔ اور پھر وہ معصومین نے جو دعائے عہد، ماشاءاللہ سب آپ دعائے عہد کی تلاوت کرنے والے ہیں، معصومین فرماتے ہیں جب دعائے عہد کے فضائل بیان کیے گئے تو فرمایا
یہ دعائے عہد کو معمولی دعا نہیں ہے، اس کی فضیلت اگر سمجھنا چاہو تو سمجھو، اس پہ غور کرو، اس پہ توجہ دو۔ یہ وہ دعا ہے کہ ہر کلمے کے بدلے میں 1000 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہر کلمے کے بدلے میں، ایک لفظ کے بدلے میں 1000 نیکیاں تمہیں ملیں گی۔ اب کلمات کو جا کے کیلکولیٹ آپ کر لیجئے گا اور صبح صبح خود حساب کر لیجئے گا۔ ایک مختصر سی دعا 5-7 منٹ کی، اس میں 1000 نیکیاں مل رہی ہیں۔ یاد امام زمانہ بھی ہے، بیعت امام زمانہ بھی ہے، عہد امام زمانہ بھی ہے، میثاق امام زمانہ بھی ہے۔ وہاں سے 1000 نیکیاں بھی مل رہی ہیں۔ فقط ایک کلمے کے بدلے میں 1000 نیکیاں نہیں ہیں، بلکہ ہر ایک کلمے کے بدلے میں 1000 گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ جب ہم صبح کریں تو یاد امام زمانہ کی ذات سے۔ صبح کا آغاز فرزند بطول، فرزند زہرا، فرزند رسول، وارث خود حسینی کے ذریعے سے کریں۔ امام زمانہ کی سلامتی کی دعا کے ذریعے سے کریں تو ہماری زندگی میں برکتیں کیوں نہیں آئیں گی؟ وہ دن کتنا بابرکت ہوگا کہ جس دن کا آغاز ہم اپنے امام کی یاد سے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو گھرانہ کریم ابن کریم کا گھرانہ ہے، یہ آل محمد کا گھرانہ ہے، کوئی اور گھرانہ نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صبح کی ابتدا میں بعد از نماز فجر اپنی دعاؤں میں تو امام زمانہ کو یاد کریں اور وہ اپنی دعاؤں میں آپ کو یاد نہ کریں۔ وہ تو ہمیں پھر بھی یاد کریں، ان کی دعاؤں کا تو صدقہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ مسلسل آپ نے ایک روٹین بنایا ہوا ہے کہ صبح ہوتی ہے نماز کے بعد فوراً یہ دعا کرتے ہیں، اللہم ارنی الطلعۃ الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ واکحل ناظری بنظرۃ منی۔ دعا کرتے ہیں، آپ دعا کر رہے ہو اور وہاں دعا کا جواب نہ آئے، آپ دعا کریں وہ دعا نہ کریں، کیسے ممکن ہے؟ آپ دعا کریں گے، ہماری دعا کیا ممکن ہے مستجاب ہو یا مستجاب نہ ہو؟ مولا یہ ٹوٹے پھوٹے لفظ ہیں، یہ اظہار محبت ہے، یہ اظہار ولایت ہے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہم کسی اور کی سرپرستی میں نہیں ہیں، ہم اور کسی کی ولایت میں نہیں ہے، ہم آپ کی ولایت میں ہیں، آپ کی سرپرستی میں ہیں۔ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے ظاہر کر رہے ہیں، ہم کل بھی امیر المومنین کی ولایت کے سائے میں تھے، آج علی کے فرزند حضرت بقیۃ اللہ وارث خون حسینی یوسف زہرا کی ولایت کے سائے میں۔ صلوات پڑھ دیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ امام زمانہ کی یاد بہت ضروری ہے، اسے افضل اعمال کہا گیا، اسے افضل دعا کہا گیا۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ میں تقریباً 17 یا 18 سال آیت اللہ عظمیٰ آیت اللہ خوئی کے پیچھے نماز جماعت پڑھی۔
آیت اللہ خوئی کی عادت تھی کہ ہر نماز کی قنوت میں امام زمانہ کی سلامتی کے لیے دعا کرتے تھے، دعا پڑھتے اللہم صل ولی وسلم۔ کوئی ایسی نماز نہیں ہوتی تھی کہ کوئی اس دعا کے علاوہ کوئی اور دعا پڑھتے ہوں۔ ہم گویا آپس میں طالب علم مذاق کر کے کہتے تھے انہیں اس دعا کے سوا کوئی دعا یاد ہی نہیں ہے۔ کاش ہم ساری دعائیں بھول جائیں کہ خدا ہمیں گھر دے دے، نوکری دے دے، بچے دے دے، صحت دے دے، سلامتی دے دے، فقط ایک ہمیں دعا یاد ہونی چاہیے، وہ دعا یہ ہے اللہم عجل لولیک الفرج۔ صلوات پڑھ دے مل کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور جب ہمارا ہم و ہم یہ ہوگا، ہماری دعا فقط یہ دعا ہوگی کہ اللہم عجل لولیک الفرج، جب ہم یہاں سے یہ تحفہ بھیجیں گے اور ہماری ہر دعا فقط یہی دعا ہوگی کہ ہمارے مولا آ جائیں، ہمارے آقا آ جائیں، ہمارے سرور و سردار آ جائیں، ارے یوسف زہرا آ جائے، ارے وہ آ جائے جس کی زیارت امیر المومنین کی زیارت ہے، وہ آ جائے جس کی زیارت رسول اللہ کی زیارت ہے، ارے وہ آ جائے کہ جو 1,24,000 انبیاء کی خوبیوں اور اوصاف کا خلاصہ ہے، جو 12 ائمہ 4 معصومین کی خوبیوں کا خلاصہ ہے۔ اگر علی کو دیکھنا ہو تو ان کو دیکھو، زہرا کو دیکھنا ہو ان کو دیکھو، حسین کو دیکھنا ہو ان کو دیکھو۔ پھر ہم کیوں دعا نہیں کرتے؟ پھر کیوں ہم اس طریقے سے بیتاب ہو کر صبح اٹھ کر نماز فجر کے بعد کیوں بیتابی اور شوق کے عالم میں اس یوسف زہرا کی ظہور کے لیے دعا نہیں کرتے؟ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارے تمام اعمال میں جو ایک مرکزی ایک عمل ہونا چاہیے وہ یہ ہے، چاہے وہ مجلسیں ہوں، چاہے ماتم ہو، چاہے دریا و بکا ہو، چاہے خوشی کی محفلیں ہوں، ہر جگہ ہر محفل میں اس محفل میں یاد امام زمانہ نمایاں اور آشکار ہونا چاہیے۔ علماء تو یہ بھی کہتے ہیں قربانی کرو تو ایک حصہ امام زمانہ کا ہے، دعا کرو تو امام، ہر محفل میں، ہر مجلس میں، ہر پروگرام میں عاشق کا کام ہی کیا ہوتا ہے، جہاں بیٹھ جاتا ہے اپنے معشوق کو ذکر کرتا ہے۔ اگر واقعی عاشق ہو، اگر واقعی ہم محبت کرنے والے ہوں گے تو ایک ہی گم شدہ ہے، وہ یوسف زہرا ہے۔ کب کنعان سے واپس آئے گا؟ ہم تو کب سے تڑپ رہے ہیں، یہ آگے کب سے اس دیدار کے مشتاق ہیں، کب وہ پردہ ہٹائیں گے، اس جمال کی زیارت ہوگی اور ہماری آنکھیں روشن ہوگی۔ ہمارے دلوں میں یہ تڑپ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارے وجود میں، ہمارے دلوں میں یہ تڑپ نہیں ہے تو پھر زندہ رہنے کا کام ہے۔ جس دل میں امام زمانہ کی محبت نہیں ہے، جو امام زمانہ کا انتظار نہیں کر رہا، من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ جاہلیت کی موت کا معنی کیا؟ کفر و شرک کی موت۔ اور امام زمانہ کی معرفت کے بغیر نہ ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں، نہ رسول اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، نہ دینداری حاصل کر سکتے ہیں۔ فقط ایک ہی راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا، رسول خدا تک پہنچنے کا، دینداری کو حاصل کرنے کا، وہ راستہ ہے معرفت امام زمان کا۔ صلوات پڑھنے میں
اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس کے لیے بھی کوششیں کریں. فرہنگ بنانا پڑے گا, کلچر بنانا پڑے گا, ثقافت میں تبدیلی لانی پڑے گی, فرہنگ مہذبیت کو رائج کرنا پڑے گا. جب بھی جمعہ آئے, جس طریقے سے یہ ہم نے ہمارے بزرگوں نے اس ثقافت کو رائج کیا, حسینی ثقافت کو, اب یہ ہمارا کام ہے کہ مہدوی ثقافت کو ہم رائج کریں. جس طریقے سے حسینی ثقافت کے بانی ہمارے بزرگ تھے اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا, ان کے قدم سے ایک قدم بڑھا کر ہم مہدوی ثقافت کو اپنے زمانے میں رائج کریں. طریقے سے ہماری خواتین امام حسین علیہ السلام کی مجلس سے امام حسین کی یاد میں مجلسیں محافل منعقد کرتی ہیں, امام حسین کا یاد ذکر کرتی ہیں, امام حسین کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آپس میں گفتگو کرتی ہیں, قصیدے پڑھتی ہیں, دوہے پڑھتی ہیں. اس ثقافت کو بھی ہمیں رائج کرنا پڑے گا کہ ہمارے بچے ہوں, ہمارے بوڑھے ہوں, ہمارے جوان ہوں, ہماری خواتین ہوں, ان کی محفلوں کی یاد امام زمانہ سے یہ ضروری ہے, کیونکہ ہم امام زمانہ کے اس طرح جو بھی رزق ہے, چاہے وہ رزق مادی ہو, چاہے رزق معنوی ہو. رزق مادی کی مثالیں کہی لی جا سکتی, ہزاروں مثالیں, ان کو میں گنوں گا نہیں, آپ خود اہل علم ہے, اہل فکر ہے, ہزاروں جو ہے وہ مادی رزق تصور کیے جا سکتے ہیں, اور اسی طریقے سے ہزاروں کیا کروڑوں معنوی رزق تصور کیے جا سکتے ہیں. یہ فکر کا پاک ہونا, یہ فکر کی طہارت, اسی طریقے سے کئی آپ چیزوں کو تصور کر سکتے ہیں. یہ جو عطا ہے, یہ جو دین ہے, یہ کہاں سے مل رہی ہے, یہ کس کے دروازے سے بھیک مل رہی ہے, یہ فقط حضرت بقیت اللہ کے دروازے سے مل رہی ہے. اس در کو پہچاننا پڑے گا. یہ بھکاری کتنا بے معرفت ہے کہ جو مسلسل بھیک لے رہا ہے, مادی بھیک بھی لے رہا ہے, مانوی بھیک بھی لے رہا ہے, لیکن کتنا یہ بے معرفت فقیر ہے کہ اس در کی معرفت نہیں. کون ہے جو عطا کر رہا ہے, کون ہے جو دینے والا ہے. اور یہ اس بات کو جان لیجئے, اس میں اور علی ابن ابی طالب میں کوئی فرق نہیں ہے, اس میں اور محمد مصطفیٰ میں کوئی فرق نہیں ہے. جو محمد مصطفیٰ کے اوصاف ہے وہی بقیت اللہ کے اوصاف ہے, جو امیر المومنین کے اوصاف ہے ہو بہو وہی اوصاف حضرت بقیت اللہ کے ہیں. خدا کا شکر کہ ہم اس کی امامت کے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا, مرحباً بالاخوان, مرحبا ہو میرے بھائیوں کے لیے. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, آیا یہ اخوان کا جو لفظ استعمال کیا بھائی کا, آیا ہم آپ کے بھائی ہیں؟ کہا نہیں, تم میرے اصحاب ہو. میرے بھائی وہ ہیں جو آخری زمانے میں ہیں, جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں مگر پڑھا ہے, مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, میری سیرت کا مطالعہ کیا ہے, میری احادیث کا مطالعہ کیا ہے, لیکن ان کا ایمان بہت قوی ہے, وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں. تو یہ شریعت, یہ امامت تدریجاً اس کے معارف اور اس کے فضائل ہم علماء نے زحمت کی, حتیٰ کہ ائمہ کے زمانے میں بھی آپ جیسی شیعت دیکھیں,
ایک اہم نقطہ جو بیان کرنا ضروری ہے، امامت کے باب میں 3 چیزیں اہم ہیں امامت کے باب سے۔ یہ آپ کے اذہان میں آتے ہیں، بچہ بھی جانتا ہے، لیکن اس کو بالکل اپنے ذہن میں نوٹ کر لیجیے۔ وہ یہ کہ امامت کے بارے میں 3 عقیدے بہت زیادہ اہم ہیں۔ پہلا عقیدہ یہ کہ امام خدا بناتا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے امام بنایا اور وہ ہماری ہی بات کرتے ہیں، کسی اور کی بات نہیں کرتے، خدا کی بات کرتے ہیں، خدا کے امر کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو عقیدہ ہے امامت کا، وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے امام بنایا، یہ کسی کمیٹی نے اوقاف نے امام بنا دیا۔ حتیٰ کہ رسول اللہ بھی امام نہیں بناتے، بلکہ کسی بنائے ہوئے امامت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ خدا کے بنائے ہوئے امام کو بلند کر کے بتاتے ہیں، اور رسول اللہ کو بھی پیغام یہ آتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول اس آفاقی پیغام کو پہنچا دو۔ یہ حکم نہیں آتا کہ تم امام بنا دو۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ جب امامت کا عہدہ یہ ہے کہ جسے خاتم الانبیاء نہ بنا سکے، فقط ان کا کام تبلیغ امامت ہے، تو یہ ایرا غیرہ کیسے امام بنا؟ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، دوسرا عصمت ہے، عصمت یہ جو بہت ضروری ہے۔ ہم امام کو معصوم مانتے ہیں۔ تیسری علم الہی سے متصل ہوتا ہے۔ تو خدا کا شکر ہے کہ زمانے کا رابطہ آسمان سے ٹوٹ گیا 11 ہجری میں، لیکن یہ وہ مکتب ہے کہ جس کا رابطہ آج بھی آسمان سے جڑا ہے۔ یہ 3 عقیدے ہیں، منصوص من اللہ ہوگا، معصوم ہوگا، اور علم الہی ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کے ضمن میں فروعات بھی ہیں جو ہم بیان کرنا نہیں سمجھتے، ڈائریکٹلی میرا ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ اس امامت کے قائل عام، اور یہ امام اس طریقے سے امیر المومنین عین اللہ تھے، حضرت بقیت اللہ بھی عین اللہ ہیں۔ جبھی تو آپ ایک زیارت ہے امام زمانہ کی روز جمعہ کی، جس میں آپ امام زمانہ کو اس طریقے سے امام زمانہ کی زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا عین اللہ کی خلق، سلام ہو اس پر کہ جو خدا کی آنکھ ہے خدا کی مخلوقات میں۔ اور دوسرا جملہ یہ، السلام علیکہ یا ناظر سدرۃ المنتہی، سلام ہو اس پر کہ اگر وہ نگاہوں کو بلند کر لے تو اس کی نگاہیں محدود نہ رہیں، بلکہ اس کی نگاہیں سدرۃ المنتہی تک پہنچ جائیں۔ فقط امیر المومنین عین اللہ نہیں، یہاں ہر ایک عین اللہ ہے۔ یہ 12 عین اللہ ہے، 12 ید اللہ ہے، 12 جمع اللہ ہے، 12 لسان اللہ ہے، 12 ولی اللہ الاعظم ہے۔ سارے کربلا محرم کو حسین تیسری محرم، اللہ تعالیٰ یہ دن بہت تیزی سے گزرا، ایسا نہ ہو یہ اشرافی غفلت میں گزر جائے، پھر
آئندہ سال کس نے دیکھا کون زندہ ہے کون اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے کتنے ایسے تھے جو گزشتہ سال کسی بچے عذاب بڑا کے گریا کرتے تھے لیکن آج ہم میں نہیں ہے ارے قبر میں حسرت سے گریا کر رہے ہوں گے کاش زیادہ مجلسیں کی ہوتی کاش زیادہ ٹائم دیا ہوتا کاش زیادہ گریا کیا ہوتا یہ حسرت کا ایسا نہ ہو اس حسرت کا سامنا ہمیں بھی کرنا پڑے عزاداروں ایک وقت وہ آیا کہ جب ظہر کا ہنگام ہوا نا روز عاشوراء تو امام حسین نے کہا ہم کربلا کے میدان میں نماز ظہر ادا کریں گے اور یہ نماز ظہر فقط ہم فرادہ نہیں پڑھیں گے بلکہ جماعت کے ساتھ حسین ابن علی نے میدان کربلا میں ظہر ادا کی اور جماعت کے ساتھ ادا کی عبداللہ حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے ایسا نہ ہو میرا مولا میرا آقا نماز پڑھ رہا ہے کوئی تیر حسین ابن علی پر آنے لگ گئے مولا آپ نماز پڑھیے ہم آپ تک بات کریں گے کوشش کریں گے کوئی تیر ہاتھ تک نہیں پڑے حسین نے اللہ اکبر کہی ارے عبداللہ سعید آگے کھڑے ہو گئے ایسا نہ ہو حسین نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نگاہیں تیروں پر ہے کوئی تیر حسین کو لگ نہ پڑے میرا مولا نماز پڑھ رہا ہے جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے جو بھی تیر آتا سعید اپنے بدن پر لے لیتے کوئی تیر حسین کو لگنے نہ دیا حسین نے نماز تمام کی حسین کا نماز تمام کرنا تھا ایک دفعہ سعید زمین کربلا پر گرے حسین آگے بڑھے سعید کا ساتھ اپنی آغوش میں لیا سعید نے بڑی عاجزی سے کہا مولا ارے حق وفادہ ہو وفاداری کا حق ادا ہوا یا نہیں کہا ہاں سعید تم نے حق وفا ادا کر دیا جنت میں تم ہم سے آگے آگے ہوگے جنت میں تم ہمارے روبرو ہوگے میں کہوں گا اے سعید یہ ظہر کا ہنگام ہے تم نے اپنے آپ کو حسین کی ڈھال بنا لیا اب عصر کا ہنگام حسین سجدہ آگے کر رہے کوئی نہیں ہے جو حسین کی ڈھال بنے نہ زبر ہے نہ قاسم ہے نہ محمد دشمن آگے بڑھ رہا شیبر کے ہاتھ میں خنجر کوئی تیر چلاتا کوئی نیزہ جماتا کوئی پتھر مارتا جس کے پاس کچھ نہیں وہ کربلا کی کرب خاک اٹھاتا حسین ابن علی پر ڈالتا اے سعید اٹھو حسین بات کرنے میں